تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم مبلغنا رسوله النبي الامین الحبیب الکریم۔ ہدیہ درود و اسلام پیار و عقیدت سے عرض کر لیجیے صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ سیدی یا واجب الاحترام معزز خلفائے ذی وقار صوفیاء ذی شان قابل احترام حاضرین و سامعین اور جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری بہنیں اور بھانجیوں، سچی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حضور قبلہ عالم کو کس کس نعمت کی مبارکباد پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چشتی صاحب۔ اگر ان خادموں کی بہار دیکھتا ہوں تو سبحان اللہ، چہروں پر سنت رسول کے جلوے دیکھتا ہوں تو الحمدللہ، ایک ایک درویش کے اندر خلق، محبت، نسبت، درد، کیفیت دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ، اور اس دن کا وہ جشن میلاد پاک دیکھتا ہوں تو الحمدللہ، اور خوبصورت شہزادے میں یہ تڑپ اور رنگ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں حضور میں کون کون سی مبارکباد پیش کروں۔ لیکن جب یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ماننا پڑتا ہے یہ سارے جلوے مدنی تاجدار کے ہیں۔ برطانیہ میں رہنے والوں خوش نصیبوں، حضور پیر صاحب قبلہ کی برطانیہ آمد نہ جانے کون کون سے بھولے ہوئے اسباق یاد کرانے کے لیے آتے ہیں۔ حقیقی بات، حضرت رومی نے اس راز کو سمجھایا ہے کہ کوئی اہل محبت جس سرزمین پہ جلوہ گر ہو تو وہ بھولے ہوئے اسباق یاد کرانے کے لیے آتا ہے۔ ہم اس دنیا میں اس سرزمین پر آ کر نہ جانے کس کس حقیقت کو بھول بیٹھے تھے، پر پروردگار عالم اس کریم کے کرم کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، جس کریم نے اپنے کرم سے اپنے لاڈلے کو بھیج کر بھولا ہوا سب کو یاد ہی نہیں کرایا بلکہ دوسروں کو سکھانے کی تلقین بھی عطا فرما دی ہے۔ حضور اس دن جو جلوس میں کیفیت تھی، جو بہار تھی، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان بیان کرتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں محسوس کرتا ہے۔ محفل شریف کے اندر کے جو جلوے تھے، جو کیفیت تھی، وہ دیدنی نہیں، وہ شنیدنی بھی نہیں، اس کا تعلق اندر کی دنیا سے، اور اندر کچھ ہو تو یقیناً محسوس کرتا ہے، اور اگر اندر کی دنیا آباد ہے تو اس کے لیے وہ ایک ایک حرف ہی کافی تھا، جسے حضرت سعدی فرماتے ہیں در خانہ کسست یک حرف بسست۔ اگر گھر کوئی اس قابل ہو نا تو اس کے لیے ایک ہی حرف کافی ہوتا ہے، اور حضرت آپ نے تو کیا بہار، 12-13 گھنٹے کی متواتر مسلسل وہ محفل، وہ مجلس۔ یہ برطانیہ میں رہنے والے نہ یہ اتنا لمبا بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی یہ اتنا لمبا سن سکتے ہیں، نہ اتنا لمبا یہ اس تواتر کے ساتھ توجہ دے سکتے ہیں، پر یہ ساری چیزیں ماننی پڑتی ہیں۔ یہ بات ہے رحمت دو عالم کے کرم کی کہ ہر ایک کی توجہ نہ صرف بیٹھنے کی طرف تھی، نہ گھڑیوں کی طرف تھی، بلکہ حالت یہ تھی کہ کڑیال دیو اتارنی میرا پیا گھر آیا۔ اللہ سید ریاض احمد شاہ صاحب یہ علاقہ چھچ کے سیدزادے ہیں۔ شاہ جی تو شاہ جی آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو راجہ صاحب آپ بھی اس گدی والے پاسے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اصل میں نے بھی صاحبزادہ صاحب قبلہ کے ساتھ جانا تھا، لیکن مجھے میرا اندر مجبور کر رہا تھا کہ جاؤں گا ضرور لیکن دل یہاں ہی رہ جائے گا، تو میں نے کہا نہیں، اپنے دل کی جو کہانی ہے کچھ نہ کچھ عرض کر کے جاؤ۔ کہو سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ راجی صاحب آپ بھی آئے، اللہ پاک آپ کا مقدر اور روشن فرمائے، اللہ پاک آپ سے بھی بہت کام لے رہا ہے اور اللہ پاک ایک ایک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں کر رہا تھا کہ پرسوں جو حضرت پیر صاحب قبلہ کی زیر قیادت و سیادت جشن میلاد مصطفیٰ مسلسل 13 گھنٹے، میں نے کہا کہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ یہ اتنے نازک مزاج ہیں، نہ کوئی 12 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی اتنا وقت دے سکتا ہے، اور مسلسل کسی کو گھڑی دیکھنے کی وہ نوبت ہی نہیں پہنچی۔ تو یہی راز حضرت بلے شاہ نے فرمایا تھا، جب بلے شاہ کے گھر میں کوئی آیا تو اس نے کہا گھڑیاں تو دیکھی جاتی ہیں پر گھڑیال دیو اتارنی میرا پیا گھر آیا۔ اس لیے کہ گھر کی آبادی مل رہی تھی، اور گھر کی آبادی کس میں ہے؟ فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے اس کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، اس کو مدینہ پاک کے جلووں کے لیے تیار کرو۔ جب یہ مدینہ پاک کے جلووں کے لیے تیار ہو جائے گا تو پھر دیکھنا بہار ہی بہار ہے، کیفیت ہی کیفیت ہے۔ اور پروردگار عالم نے حقیقتاً اپنے حبیب کی غلامی اور نسبت کے لیے انہی لوگوں کو چنا ہے۔ جو آیہ پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رب نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کے بڑے بڑے مخالفین و مشرکین نہ جانے کس کس رنگ میں مخالفتیں اور دشمنیاں کر رہے تھے، تو رب نے فرمایا حسبک اللہ، حبیب اللہ کافی ہے آپ کو، اور اللہ کا اتنا کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اور دوسرا اسٹیج وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے وہ عاشق بھی آپ کے لیے کافی ہیں جو آپ کے نام پر تڑپتے بھی ہیں، آپ کے نام پر مر مٹتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں دیکھا رحمت دو عالم کے غلام ہیں، ایک صحابی ہیں، جب صفیں ترتیب ہوتی تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر دائیں جانب بیٹھ جاتے، جہاں پر مکبر تکبیر کہتا ہے اس کے دائیں جانب بیٹھ جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ جگہ بدلتے نہیں؟ ہم نے کہا ہے کبھی دائیں بائیں اور بھی کسی جگہ بیٹھ جاؤ لیکن یہ اپنی جگہ بدلتے نہیں، چینج نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم نے فرمایا کہ چلو بلاؤ۔ حضور نے اپنے خادم کو، اپنے صحابی کو بلا کر فرمایا یہ جگہ بدلتے کیوں نہیں ہو؟ رو پڑے آقا مجبور ہوں۔ فرمایا کون سی مجبوری ہے؟ کیا باقی جگہ بھی مسجد نہیں؟ آقا مسجد تو ضرور ہے پر یہاں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے وقت سلام پھیرتے ہیں نا تو میں سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھ کر سبحان اللہ۔ آپ کہاں گئے وہ مسائل کہ نماز میں خیال آ جائے تو یہ ہو جائے گا، تصور آ جائے تو یہ ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں وہ تو نماز کے لیے آتے ہی اس لیے ہے، نیت بھی کی ہے، قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، قعدہ بھی کیا ہے، پر اس کے باوجود اس انتظار میں ہیں کہ آقا سلام کب پھیریں گے۔ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور ان حقائق کو اگر قرآن کی روح سے سمجھیے، 2-3 منٹ پہ بات ختم کروں گا، قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور اس سبق کو ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں۔ رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جھوم کر کہو سبحان اللہ، مست ہو کر کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا، کوشش کرو کس چیز کی؟ من مقام ابراہیم مصلی، طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بناؤ۔ جبکہ یہ تو پورا مطاف شان والا ہے، پورے مطاف کے اندر جہاں بھی نفل پڑھو گے قبول، جہاں پڑھو گے وہ شرعی حق پورا ہو جائے گا، کیونکہ خود قرآن نے پورے حرم کا مقام بیان کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پورا حرم ہدایت کا مرکز ہے، رحمت کا مرکز ہے، کرم کا مرکز ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ۔ مقام ابراہیم ہے کیا؟ میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا، ایک پتھر ہے جس پتھر پر حضرت خلیل اللہ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے خلیل کے قدموں کی کتنی لاج رکھی۔ فرمایا اے طواف کرنے والوں،
تمہارے طواف کے دوران، چلنے کے دوران، دعاؤں کے دوران ظاہری غلطی ہوئی ہو یا باطنی غلطی ہوئی ہو، کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو، اس کے باوجود جب تم مقام ابراہیم پر نفل پڑھو گے اللہ تمہاری رکعتیں نہیں دیکھے گا، خلیل کے قدموں کے نشان دیکھے گا۔ حضرت پیر صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سوچو، اور یہ حقیقت ہے قرآن کے مطابق، اگر خلیل اللہ کے قدموں کا یہ مقام، اگر حضرت خلیل کے قدموں میں میرے اللہ نے اپنا تشرف رکھا، اتنے جلوے رکھے، اپنے عنایات رکھے، تو سوچئے اس مقام کے کیا کہنے جہاں حبیب بھی موجود ہے، قدمین بھی موجود ہے۔ اس جگہ کے تشرف، اس جگہ کی عظمت کے کیا کہنے جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، جہاں رحمت دو عالم جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے وہ جگہ؟ میں سمجھتا ہوں حضرت پیر صاحب کی بلا مدینہ پاک کی عظمت کا سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں، سمجھیے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب یہ حدیث بھی پڑھی نا البدایہ والنہایہ میں، تو کتنی دیر تک میرا جسم کھامتا رہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم جب مدینہ شریف سے کہیں باہر تشریف لے جاتے، ایک دن دو دن گزرنے کے بعد جب رحمت دو عالم واپس مدینہ طیبہ آتے نا تو حضور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیتے، جس معمول کے مطابق وہ سواری چلا کرتی تھی حضور اس کی رفتار تیز کر دیتے۔ آقا صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ سواری کی رفتار تیز کر دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا مدینہ پاک کی ہوائیں مجھے کھینچ رہی ہیں۔ فرمایا ان ہواؤں کا یہ مقام، ان فضاؤں کا یہ مقام، اللہ اکبر، وہ ہوائی شان والی ہے۔ بڑے عرصہ پہلے ایک عالم دین ہوئے ہیں مولانا گلشیر رحمت اللہ علیہ، یہ تقریباً 70-75 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ بڑے حضور کے عاشق پاک تھے۔ حج شریف کے بعد حضور جب وہ مدینہ پاک گئے، پہلے کے حالات بھی ایسے تھے، سفر بھی مشکل تھے، کئی دنوں کی مسافت طے کر کے مکہ شریف سے مدینہ پاک پہنچے، رات کو 12-1-2 بجے کے قریب پہنچے۔ کوئی ظاہری طور پر اتنے خوبصورت ہوٹل یا وہ انتظام نہیں تھا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس میں لالٹین جل رہی تھی۔ مولوی گلشیر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے، وہ کوئی انڈیا کے رہنے والے تھے، تو نے کہا بھائی کھانا ملے گا؟ تو کہا جی کیوں نہیں ملے گا، دیکھ لو رات کے 1-2 کا ٹائم ہے، اب کھانے کا کیا انتظام؟ اس نے کہا بڑا کھانے، مدینہ پاک میں کھانا نہیں ہے تو اور کہاں پر ہے؟ اور بتاؤ کھانا کھانا ہے تو کیسا کھاؤ گے؟ تازہ کھانا کھانا ہے یا باسی کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا تازے اور باسی میں یہ فرق کیوں؟ اور میں اگر تازہ کھانا ہے نا تو میں ابھی بنا دوں گا اور بڑا سستا ہوگا، اور اگر باسی کھانا تم نے کھانا ہے تو وہ بڑا مہنگا ملے گا۔ کہا یہ عجیب الٹی منطق، تازہ مہنگا ہونا چاہیے، باسی کھانا کیوں مہنگا ہے؟ فرمایا مولانا آپ کو پتا نہیں اس کھانے کو مدینہ پاک کی ہوائیں کھاتے ہوئے وقت گزر گیا ہے، یہ حضور کے شہر کی ہوائیں کھا چکا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ رحمت دو عالم کی اتباع میں جو اللہ کو اتنے پسند آئے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو کافی ہے، اور کس رنگ میں کافی ہے؟ پورا قرآن کھول کر دیکھیے، ہم اگر قیام کریں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ساری رات قیام کریں اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کے کاملین ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ان کی شان بیان کرتا ہے۔ فرمایا عباد الرحمن الذین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے کامل بندے، ان کی رات کس طرح گزرتی ہے؟ رکوع میں گزرتی ہے، سجدے میں، ساری رات گزارے، اللہ خوش ہوگا، اللہ ان کے اور مرتبے درجات بلند فرمائے گا۔ لیکن جب میرے آقا نے لمبا قیام کیا، پاؤں مبارک پھول گئے، چہرے انور کی کیفیت بدلی، آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خوبصورت چادر والے حبیب ساری رات قیام نہ کرے، آدھی رات قیام کرے، آدھی رات آرام کرے، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی کم کرے، بلکہ کم از کم حد یہ بتا دی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ
लक। हबीब सारी रात आराम फरमाएं, तहज्जुद के वक्त नवाफिल पढ़े। मौला तहज्जुद के नवाफिल का फल समरा हबीब को क्या नजर आएगा? फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। कोई क़याम करे अल्लाह खुश होगा, हुजूर क़याम करे तकलीफ हो, अल्लाह फरमाता है हबीब लंबा क़याम ना करे। सजदा लंबा करे, रा फरमाता है हबीब लंबा सजदा ना करे। रहमत दो आलम जिस तरफ जाते हैं चलते हैं फिरते हैं, रा फरमाता है अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम। हुजूर जब आप खड़े होते हैं तो आपका रब आपको देख रहा है। क्या सारी कायनात को रब नहीं देख रहा? कोई चीज रब से मख्फी है? हर एक को देखता है, पर देखने देखने में फर्क है। प्यारे हबीब, देखता तो सारी कायनात को हूं, पर हर एक को उस रंग में देखना चाहता हूं जिस रंग में देखना मुझे आपके चेहरे में नजर आएगा। देखूंगा किसके अंदर मेरे हबीब के चेहरे के कितने जलवे मौजूद है, कितनी कैफियत मौजूद है, कितना दर्द मौजूद है। वही दर्द तकसीम करने के लिए, वही कैफियत तब्दील करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर साहब किबला और मैंने तो अपने खानदान के अंदर हज़रत क़िबला आलम की बारगाह की फ़यूज़ व बरक़ात देखे। पुराने जितने भी दरगाह शरीफ से वाबस्ता हैं वो जानते हैं। मेरे वाले साहब 135 साल की उम्र पाई, क़िबला आलम के खादमों में से थे। मेरे मामू साहब ने 100 साल के करीब उम्र पाई, क़िबला आलम के गुलामों में से थे। और वाले साहब मेरे कहा करते थे, बच्चों जिस क़िबला आलम आ देखा है फिर जिंदगी दे विच तहज्जुद कदे कज़ा नहीं होए। ये कोई आसान बात है? अब तो बड़े पक्के मुरीद होने के बावजूद 5 वक्त की नहीं पड़ी जाती। पर ए क़िबला आलम, क्या आपकी मजलिस थी, क्या तवज्जो थी, क्या करम था, क्या फैजान था, जिसने एक बार देखा कभी तहज्जुद नहीं रही। और दरूदो सलाम पढ़ पढ़ कर दरूदो सलाम जिंदगी का वजीफा बन गया। ये है कामिल की मजलिस, ये है कामिल की निस्बत, ये है कामिल का फैजान। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं आज रोड भी अल्लाह के जिक्र का गवाह था। ये घर, ये गार्डन, ये जगह मैं हाजी जफर साहब को, इनके खानदान को और इनके वालिद को खुसूसी दुआओं के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानदान का वो फर्द जिन्हें अल्लाह ने जिक्र के लिए, फिक्र के लिए, अपने हबीब की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। इस इतने बड़े एजाज पर वो जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। नाजरीन और हाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज रात 10 बजे आप नूर टीवी पर देखेंगे कि क़िबला आलम बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का करम नूर टीवी के जरिए किस तरह दुनिया में तकसीम हो रहा है। ये एक वक्त होता है कि किस किस रंग के अंदर क़िबला आलम ने अपने जलवे तकसीम कराए हैं, क़िबला आलम ने अपने फ़यूज़ व बरक़ात तकसीम कराए हैं। यकीनन रात 10 बजे आप प्रोग्राम देखना ना भूलिए। इंशाअल्लाह सरकार की अज़मत मीलाद का जिक्र भी होगा, नात पाक का जिक्र भी होगा। और नात शरीफ, नात पढ़ते तो सभी नात खान बड़े अच्छे अच्छे रंग में पढ़ते हैं, पर सबज़ादा वाला शान का अंदाज ऐसा है कि जब नात पढ़ते हैं तो नात के अंदर गुम होकर पढ़ते हैं, गुम हो जाते हैं। फिर नात के अंदर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बैठने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और अब इस प्यारे हसन का जिस्म तो सामने मौजूद है, न जाने वो अंदर की दुनिया कहाँ चली गई है। तो यकीनन अंदर की दुनिया का रंग फिर ऐसा ही होता है जो फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल मुझे है नजर तो आया, पर ये न पूछ कैसा पाया, पूछ कैसा पाया। अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था वो मेरे, न जाने कहाँ गया है। फिर दिल तो मेरे पास है लेकिन न जाने ये दिल कहाँ चला गया। फिर खुद ही आलादत खुद ही वज़ाहत फरमाते हैं, ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बड़ा मुश्किल, ढूंढते तो रहे लेकिन दिल मिला नहीं, तो मिला कहाँ? दरे रोजा के मुकाबिल। कहो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं समझता हूँ आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ का ये फैजान ये चाहते हैं मजलिस के अंदर मौजूद हो, लेकिन अपने दिलों को दहलीज़े हबीब पर कुर्बान करके बैठो। दरे रोजा के मुकाबिल मुझे है नजर तो आया, पर ये न पूछ कैसा पाया। हज़रत आपको इस शहजादे की बहुत बहुत मुबारक, और इनका उरूज मैं देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह जमाना देखेगा।
انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ جو حضور کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، جو بھی آقا آپ کے فقیر ہوتے ہیں، وہی آدمی بے نظیر۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ میں آخر تک ٹھہرتا، لیکن چونکہ جو میں جا رہا ہوں نا، تو یہ میرا جانا بھی اسی گھر کی ایک ڈیوٹی ہے، تو اس لیے اب حضرت صاحب قبلہ سے اجازت لے کر یہ اسی شان والی عظمت والی محفل جاری و ساری رہے گی، اور پروگرام سے فارغ ہو کر دیکھنا، اور کدے تہاڈی کال بھی تھرو ہو سکی تو رابطہ بھی کرنا۔ اگر ظاہری کال نہ مل سکی تو پتہ اندر دیا ساریاں کالاں اسی دے نال ہی ہو سن، اس واسطے کہ وہ کال ہے کہ جس کال دا تعلق حال دے نال ہے، اور الحمدللہ حال والا دے کول بیٹھے۔